الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء الفرقان والشكر لك يا ذا الفضل والإحسان الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان ثم غوصته ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبيه ولعنة الله على مبغضيهم في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أطر الحق حيثما دار علي بابا سے بلند سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خانواد اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیں گے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی بندہ صف اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لکھ کے آتا ہے اور یقیناً یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے مالک اب تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص جن مرحومہ اور جن مرحومین کے لیے یہ صف اعضاء بچھائی گئی ہے مالک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے مالک ان کی قبر کو آئمہ معصومین کے انوار مقدسہ سے منور فرمائے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا مالک حجت دانا بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں قبلہ جو ہے کہ کچھ عرض کروں عزیز گرامی صاحبان عزیز وقار محبان اہل بیت علیہم السلام ہم سب یہاں پہ مجلس ترحیم اور ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں جب بھی ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دوست دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے ہمارے پاس دو بڑے وسیلے ہوتے ہیں ایک کو قرآن کہتے ہیں دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہمارا دنیا سے جانے والا بخشا جائے یا اس کے درجات اور بلند ہو جائیں تو دو وسیلے ہوتے ہیں ایک قرآن ہوتا ہے دوسرے اہل بیت ہوتے ہیں اور ہم شیعان حیدر کرام اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں اس مجلس حسین کے صدقے ہمیں قرآن بھی ملتا ہے اہل بیت بھی ملتے ہیں
آیت سرنامہ کلام قرار دی ہے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک نبی کا فرمان پڑھا ہے. میں نے آیت اس لیے پڑھی تاکہ کلمہ محمد کا پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے نبی کے فرمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کہ سورہ النجم پارہ نمبر 27 اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى، کہ دیکھو میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے. جب جملے بنتے ہیں، جب احادیث بیان ہوتی ہیں، جب فرمان بولے جاتے ہیں، تو وہ میرے محمد کی خواہش نہیں ہوتی. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی وحی کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے. جب مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اب نبی کے کسی فرمان کو، نبی کی کسی حدیث کو، نبی کے کسی جملے کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہوگا. اب اگر نبی آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ بھائی اپنے بھائی کی فضیلت بیان نہیں کر رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی فضیلت سنا رہا تھا. تھوڑا سا ذہن بیدار کیجیے. اس لیے نبی تو خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں. اب اگر نبی آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے جناب سیدہ کی شان میں کوئی فضیلت بیان کر رہے تھے تو یہ باپ اپنی بیٹی کی فضیلت نہیں سنا رہا تھا، یہ رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین کی فضیلت سنا رہا تھا. نبی اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، نبی وحی الہی کے تحت بولتے ہیں. اب اگر نبی آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا حسن و حسین کی شان میں کوئی فرمان سنا رہے تھے تو یہ نانا اپنے نواسوں کی فضیلت نہیں سنا رہا تھا، بلکہ نبیوں کا سردار، جوانان جنت کے سرداروں کی فضیلت سنا رہا تھا. اب نبی نے آپ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ایک حدیث ارشاد فرمائی. یہ اہل تشیع، اہل تسنن تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اگر حدیث یہاں پہ رک جاتی تو قیامت تک ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا اور حق کو تلاش کرتا. اگر حدیث یہاں پہ رک جاتی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو قیامت تک ہر نبی کا امتی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تاکہ مجھے حق مل جائے. نبی نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا. نبی نے کہا تم در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، دروازہ علی پہ آ جاؤ. تمہیں حق چاہیے، تم در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، تم دروازہ علی پہ آ جاؤ. نبی نے جملہ کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، بارے الہا حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا جاتا ہے. یعنی اگر تم دروازہ علی پہ آ جاؤ پھر تمہیں حق تلاش کرنا مشکل نہیں. شیعوں کے بچے کو یہ حدیث آتی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. لیکن جو نتیجہ دے رہا ہوں، آپ کبھی کسی عالم ذاکر واعظ خطیب سے حدیث سنو، آپ کو یہ حق ہے، آپ اسے روک کے پوچھئے یہ حق کیا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ حق کیا ہوتا ہے. کبھی بندے کو زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حق کیا ہے. جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد اس کے ورثاء شانوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے عالم کو بلا کے شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے. جس نے کبھی تلقین میت سنی ہو، جسے زندگی میں پتہ نہ چلے، پھر اسے قبر میں لٹا اس کے ورثاء عالم کو بلا کے شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے. پھر اسے قبر میں بتایا جاتا ہے سن ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وتطایر الکتب حق والسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والصراط حق والجنت حق. کہ سنو یہ تیری موت کا آنا حق ہے، تیرا قبر میں اتارا جانا حق ہے، منکر و نکیر کا مجھ سے سوال کرنا حق ہے، تیرا نام اعمال کھولا جانا حق ہے، تیرا نام اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پورے صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے. یعنی اسے قبر میں لٹا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ موت بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، تیرا منکر و نکیر کا پوچھنا بھی حق ہے، تیرا نام اعمال کھولا جانا بھی
کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ قبر میں تمہیں لٹا کے یہی بتایا جاتا ہے کہ موت سے لے کے صراط تک، صراط سے لے کے جنت تک تمہارا ہر مرحلہ حق ہے۔ تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور قبلہ چونکہ آپ اور میں اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں ماں کی آغوش سے محبت علی سکھائی جاتی ہے۔ محبت علی کا مزہ تب آتا ہے جب علی کی محبت کی راہ میں کچھ قربان کیا جائے۔ یہ نبی کی حدیث پکڑ، جب تیرا شوہر گھر آ جائے اس سے پوچھنا ہے تیرے نبی نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ علی کی چاہنے والی لوگوں کے گھروں میں جا کے علی کی شان کی کاظمی صاحب فضیلت کی حدیثیں پہنچاتی تھی۔ اب حالات بدل گئے، بنو امیہ کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف آیا، اس نے کہا علی کے شیعوں کی لسٹ بناؤ، ان کا مال لوٹ لیا جائے گا، ان کا گھر گرا دیا جائے گا۔ اس کے جاسوسوں نے کہا اس کوفہ شہر میں ایک علی کی ایسی بھی چاہنے والی ہے جو علی کی شان میں حدیثیں لکھ کر لوگوں کے گھروں میں دے کے آتی ہے کہ دیکھو نبی نے علی کے شان میں یہ فرمایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے سپاہی بھیجے کہ جاؤ اس علی کی چاہنے والی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ نام اس کا حرہ سعدیہ ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ حرہ سعدیہ کے گھر پہ حجاج کے سپاہی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، علی کی چاہنے والی سر پہ چادر کر کے دروازے پہ آئی، 3 سوال کیے، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ تھوڑا سا اپنے ذہن بیدار کرنا ہے، علی کی چاہنے والی ہے۔ قبلہ پر امن شہر میں امام بارگاہ میں صف اعلیٰ پہ بیٹھ کے علی کی فضیلت سننا آسان ہے۔ اس کے دروازے پہ علی کے دشمن کے سپاہی تھے، کہا کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا حجاج بن یوسف کے سپاہی ہیں، حجاج نے بھیجا ہے، تمہیں گرفتار کرنے آئے ہو۔ اب جیسے ہی حرہ سعدیہ نے سنا، علی کی چاہنے والی نے سنا کہ حجاج کے سپاہی ہیں، مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، صرف ایک جملہ کہا، تم واپس چلے جاؤ، حرہ خود دربار میں آ جائے گی۔ اب علی کے شیعوں سر اٹھاؤ اور خود جملہ ذہن پہ نقش کرو، کوئی جتنا بڑا چودھری ہو، نمبردار ہو، ملک ہو، اگر اس کے دروازے پہ SHO آ جائے، اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے، اگر وہ کہہ دے تو واپس چلا جا میں خود تھانے آ جاؤں گا، SHO واپس نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اسے گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ ہزاروں جانے علی کے شیعہ کے قدموں پہ قربان۔ ادھر حرہ نے کہا تم واپس چلے جاؤ، حرہ خود دربار میں آ جائے گی۔ فوراً حجاج کے سپاہی واپس چلے گئے، انہیں پتا تھا یہ علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ جو اس جملے پہ ہاتھ نیچے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ کہا دشمن کو بھی پتا تھا کہ یہ علی کی شیعہ ہے، اور علی کا شیعہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ کہ جب علی کی چاہنے والی نے کہہ دیا میں خود دربار میں آؤں گی، تو اب یہ دربار میں آ جائے گی۔ اب آپ کی اور میری فقہ کا مسئلہ ہو، اگر مجھے پتا ہو مجھے قتل کر دیا جائے گا، شہادت کی موت مار دیا جائے گا، اور مجھے قتل کرنے کے بعد غسل بھی نہیں دیا جائے گا، تو میں اپنی زندگی میں غسل میت کے عوض غسل شہادت کر سکتا ہوں۔ اب حرہ سعدیہ کو پتا تھا کہ میں دشمن علی کے دربار میں جا رہی ہوں، اور سب سے بڑا جرم ہے کہ علی کی چاہنے والی ہے۔ اب حرہ سعدیہ نے غسل شہادت کیا، غسل شہادت کر کے دربار کی طرف جانے لگی، تو فوراً بچوں نے روکا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ اب جملہ یہ آپ نے ذہن میں محفوظ کرنا ہے، آپ داد خیرات میں نہ بھی دیں، میں آپ سے راضی ہوں، مرتے دم تک یہ جملہ آپ نے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ غسل شہادت کیا، بچوں نے ماں کو گھیرا، کہا ماں کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے بچوں کے سر پہ بوسہ دے کے کہا بچوں مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج قیمت ادا کرنے جا رہی ہو۔
मुफ्त में मिली थी, मुफ्त में मिली थी। मैं अली के शियों के घर पैदा हुई तो मुझे अली की विलायत मिल गई। का बच्चों मुफ्त में मुझे अली की विलायत मिल गई थी, आज उसकी कीमत अदा करने जा रही हूँ। अब बच्चों ने कहा अम्मा वसीयत करो। कहा बच्चों एक ही वसीयत है, अगर माँ का जनाजा भी सामने रखा हो अली का दरवाजा नहीं छोड़ना। एक ही वसीयत है। अब बच्चों को वसीयत करके हुर्र सादिया दुश्मन अली के दरबार में गई। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर ने हुर्रा को सामने खड़ा किया, कहा हुर्र सादिया मैंने सुना है तेरा ये अकीदा है कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हुर्र सादिया कहती है तूने झूठ सुना है। परेशान हो गए, कहा तूने झूठ सुना है। हज्जाज कहता है मेरे सिपाही झूठ नहीं बोलते, उन्हें पता है अगर जासूसों ने झूठी खबर दी उनका सरदम से जुदा कर दिया जाएगा। कहा अच्छा तूने क्या सुना है? कहा मेरे सिपाहियों ने बताया हुर्र सादिया का ये अकीदा है अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। हुर्रा ने फिर कहा तूने झूठ सुना है। जब 3 दफा उसने ये कहा तो हज्जाज कहता है अच्छा हुर्र सादिया अगर ये झूठ है तो फिर तू बता तेरा सही अकीदा क्या है। अब अली के शियों सर उठाओ, आपसे शियों का अकीदा बता रहा हूँ। जैसे ही दुश्मन अली ने कहा हुर्रा बता फिर तेरा अकीदा क्या है। हुर्र सादिया दुश्मन अली की आंखों में आंखें डाल के कहती है मेरा ये अकीदा नहीं कि अली नबी के हर सहाबी से अफजल है। का फिर तेरा अकीदा क्या है? का मेरा ये अकीदा है कि मेरा अली मोहम्मद को छोड़ के आदम से लेके ईसा तक हर नबी से अफजल है। मौला आपको सलामत रखे। आप आगे तशरीफ ले आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह। कहा तूने झूठ सुना है, हुर्रा का ये अकीदा नहीं है। कहा शिया का अकीदा ये होता है कि मेरा अली आदम से लेके ईसा तक हर नबी से अफजल होता है। किबला अपनों में फजीलत पढ़नी आसान होती है, उनके सामने फजीलत पढ़ी जाए वो दाद देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और हुर्र सादिया दुश्मन अली के दरबार में अपना अकीदा सुना रही थी। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है हुर्रा तूने बहुत बड़ा दावा किया है, अगर तूने अपने अकीदे पर दलील न दी तो अभी तेरा सर तन से जुदा करवा दूंगा। अब अली के शियों सर उठाओ और सब ये जुमला लोहे दिल पे नक्श करो। हुर्र सादिया कहती है हज्जाज तूने अली के शियों को पहचाना ही नहीं। अली का वो शिया शिया ही नहीं जो सुनी सुनाई बातों से अकीदा बनाता हो। अली का शिया सुनी सुनाई बातों से अकीदा नहीं बनाता। का अली का शिया या अकीदा नबी के फरमान से बनाता है या आयत कुरान से बनाता है। वो अली का शिया शिया ही नहीं जो सुनी सुनाई बात से अकीदा बना ले। अच्छा फिर तेरे पास क्या दलील है कि तेरा अली आदम नबी से अफजल है? हुर्र सादिया कहती है शायद तूने कुरान नहीं पढ़ा। कहता है मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में तो कहीं ये दलील नहीं कि अली आदम से अफजल हो। किबला मैं कहता हूँ कुरान भी समझ तब आता है जो वारिसाने कुरान से लिया जाए। कुरान समझ तब आएगा जो कुरान के वारिसों से कुरान लिया जाए। कहाँ कहाँ कुरान में है? का तूने कुरान नहीं पढ़ा? जनाब आदम से तरके औला हुआ, जैसे ही तरके औला हुआ अल्लाह ने कहा आदम मेरी जन्नत छोड़ दी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलने लगे। खुदा ने कहा आदम रुको। जनाब आदम अलैहिस्सलाम रुके। कहा आदम जन्नत से निकलने से पहले ये जन्नती लिबास उतार दो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नती लिबास उतार दिया। अब हुर्र सादिया हज्जाज बिन यूसुफ से कहती है हज्जाज तू ही बता आदम वो है जिसे जन्नत से निकालते हुए
اللہ نے جنتی لباس اتروا لیا، اب تو ہی بتا وہ آدم افضل ہوگا جسے جنت سے نکالتے ہوئے جنتی لباس اتروا لیا جائے، یا اس علی افضل ہوگا جس کے بچوں کے لیے عید کی رات جنت سے لباس بھجوا دیا جائے؟ کہ جسے جنتی لباس اتروا دیا تھا، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے جنت سے لباس بھجوا دیا تھا؟ حجاج کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرا علی موسیٰ نبی سے افضل ہے۔ جناب حرہ سعدیہ فرماتی ہے تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد بارے دیگر بلند سلام۔ قبلہ توجہ ہے نا؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انہو طغى، کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اسے تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا بارے الہ میں کیسے فرعون کو تبلیغ کروں؟ میں نے اس کی قوم کا ایک بندہ مارا تھا۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے یہ بتانا پڑے گا کہ جناب موسیٰ نے کہا میں نے اس کی قوم کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، میں کیسے جا کے اسے تبلیغ کروں؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جناب موسیٰ مصر کے بازار سے گزر رہے تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل کا بندہ اور فرعون کے خاندان قبطی کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ جناب موسیٰ چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، جناب موسیٰ چھڑانے کے لیے جو فرعون کے خاندان قبطی کا بندہ تھا اس کے سینے پہ ایک مکہ مارا، جیسے ہی اس کے سینے پہ گھونسا مارا وہ وہی مر گیا، جیسے ہی وہ بندہ مرا۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا، جناب موسیٰ مدائن میں رہے، 10 سال تک مدائن جناب شعیب کے پاس رہے۔ اب اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ اب جاؤ دوبارہ مصر اور جا کے فرعون کو تبلیغ کرو۔ اللہ نے کہا میں کیسے جاؤں دوبارہ مصر، میں نے اس کی خاندان کا ایک بندہ مارا ہے۔ اب جناب حرہ سعدیہ کہتی ہے کہ حجاج تو خود ہی بتا کہ موسیٰ افضل ہوگا یا علی افضل ہوگا؟ موسیٰ نے ایک مارا تھا، مصر جانے سے گھبرا رہا تھا، میرے علی نے بدر میں مارے، احد میں مارے، خندق میں مارے، خیبر میں مارے، اور وہ علی سورہ برات لے کر اکیلا مکہ چلا گیا تھا۔ مالک آپ کو سلام دیا۔ موسیٰ نے ایک مارا تھا تو مصر جانے سے گھبرا رہے تھے، میرے علی نے کافروں کے بدر میں مارے، مکہ والوں کے احد میں مارے، خندق میں مارے، خیبر و حنین میں مارے، اور وہ علی سورہ برات لے کے اکیلا مکہ چلا گیا تھا۔ اور یہ سورہ برات میں بھی علی کی فضیلتیں ہیں۔ سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی کہ حج کے موقع پر یہ کافروں کو سنائے کوئی آیتیں، نبی نے ایک صحابی کو روانہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ میرے حبیب وہ آیتیں کافروں کو یا تو سنا سکتا ہے یا جو تجھ جیسا ہو۔ ہر کوئی کافروں کو نہیں سنا سکتا، یا تو سنا سکتا ہے یا جو تجھ میں سے ہو۔ مولا علی کو بھیجا، اس صحابی سے وہ آیتیں لے لی، ان کا مزاج بگڑ گیا کہ اگر میں نے سنانی ہی نہیں تھی تو مجھے آیتیں دے کے کیوں بھیجا؟ اگر میں نے نہیں سنانی تھی تو مجھے آیتیں کیوں دی کہ آدھے راستے سے واپس بلا لیا؟ مولا علی نے کہا اگر جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے جھگڑا کرو، تجھے اللہ نے واپس بلایا ہے، مجھے اللہ نے مامور کیا ہے۔ تو جناب حرہ نے کہا تو فیصلہ کر، اب جناب موسیٰ افضل ہو گئے یا امیر المؤمنین؟
کہتے ہیں اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی عیسیٰ نبی سے افضل ہوں گے؟ جناب حرہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حجاج بن یوسف تو نے قرآن سورہ مریم نہیں پڑھی؟ جب جناب عیسیٰ دنیا میں آنے والے تھے اللہ نے کہا مریم میرا گھر چھوڑ دے. عیسیٰ دنیا میں آ رہے تھے، اللہ کے گھر میں جناب عیسیٰ کی والدہ رہتی تھی. اللہ نے وحی کی کہ مریم میرا گھر چھوڑ دے. کہا جیسے ہی اللہ کی وحی آئی جناب مریم نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا اور کہا حیدر کی ماں اللہ کے گھر میں نہیں ابو طالب کے گھر میں تھی. عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی اور جناب حیدر کرار کی ماں جناب ابو طالب کے گھر میں تھی. اللہ نے کہا جیسے ہی جناب عیسیٰ دنیا میں آ رہے تھے مریم یہ میرا گھر چھوڑ دو، اور کہا جیسے ہی جناب حیدر کرار آ رہے تھے بچہ کہہ رہا تھا مادر گرامی اللہ کے گھر کی جانب چلیے. اب فوراً حرہ سعدیہ کہتی ہے حجاج تو ہی فیصلہ کر وہ عیسیٰ افضل ہوگا کہ جس کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا تھا، وہ حیدر افضل ہوگا جس کی ماں کو بلایا جا رہا تھا. کہا تو فیصلہ کر وہ عیسیٰ افضل ہوگا. چلیے میں یہاں روک کے ایک جملہ کہتا ہوں اور میرا خاص خطاب ہے علی کے چاہنے والوں سے، شیعوں سے. میں کہوں گا بار الہ جہاں تو نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اتنا کمال دیا کہ وہ اللہ کے گھر میں رہتی تھی، جنت سے کھانا آتا تھا، جناب زکریا جیسا نبی کفالت کرتا تھا، وہاں جناب مریم کو یہ بھی اختیار دے دے کہ جناب عیسیٰ بیت المقدس میں آ جائیں تو عجب نہیں خدا کہے گا عیسائی تمہارا جینا حرام کر دیں گے کہ تم کہتے ہو کہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی فضیلتوں میں علی کی برابری نہیں کر سکتا. عیسائی کہیں گے اس فضیلت میں عیسیٰ علی جیسا ہے. اگر وہاں خانہ کعبہ میں علی دنیا میں آ رہے تھے تو بیت المقدس میں عیسیٰ آ رہے تھے. خدا نے کہا میں نے اس لیے عیسیٰ کی ماں کو روک رہا ہوں اور حیدر کرار کی ماں کو بلا رہا ہوں اور شان حیدر کرار سمجھا رہا ہوں. جب عیسیٰ مریم جیسی ماں کا بیٹا عیسیٰ علی کی برابری نہیں کر سکتا تو عرب کے بتوں کو سجدہ کرنے والے علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مریم جیسی ماں کا بیٹا علی کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر بتوں کو سجدہ کرنے والا کوئی علی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں شیعوں سب اٹھا کر جیا کرو، اپنی شناخت نہ چھپایا کرو. اپنی شناخت وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو. میری قوم کے بچے، میرے قوم کے جوان، میں انہیں کہہ رہا ہوں جس سکول میں پڑھتے ہو، کالج میں پڑھتے ہو، دفتر میں نوکری کرتے ہو، اگر کوئی پوچھے کون ہو تو گھبرایا نہ کرو، فخر سے سینہ تان کے کہا کرو میں علی کا شیعہ. اگر کوئی کہے تو علی کا شیعہ کیوں ہے، اسے کہا کر تو نبی کے بعد مجھے علی سے بڑا درد کھا میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو مجھے علی سے بڑا درد کھا، میں اس دروازے پہ چلا جاتا ہوں. اور قبلہ نبی کے بعد لینا تو دین ہی ہے اور دین اسی سے ہی لیا جاتا ہے جس کے سینے میں جتنا زیادہ علم ہو. اسے کہو تو اگر مجھے تاریخ اسلام میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا، علی مسئلہ پوچھنے کسی کے دروازے پہ گیا، معتبر نہیں ضعیف روایت کی بات کر رہا ہوں کہ ضعیف روایت دکھاؤ، ہم اس کے دروازے پہ چلے جائیں گے. اسے کہو اگر تو نہیں دکھا سکتا تو آ ہماری مجلس میں، ہم تجھے دکھاتے ہیں کون کون علی کے دروازے پہ آتا تھا، کون کون علی کے دروازے سے مسئلہ پوچھنے آتا تھا. جائیے تاریخ اسلام پڑھ لیجئے. اسلامی مملکت کے عام بندے سے لے کر صدر مملکت تک علی کے دروازے پہ آتے تھے، یا علی یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ، یا علی یہ بھی بتاؤ. اور ایک
حقیقت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لولا علی لہلاکا، اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے؟ دین کس کے دروازے سے؟ دین کس کے دروازے پہ لینا؟ ہلاک ہونے والوں کے دروازوں سے دین لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں کے دروازے پہ؟ شاید اگر میرا یہاں غیر شیعہ دوست ہو وہ یہ نہ کہے میرے بعد میرے شیعہ دوستوں سے تمہارے عالم نے دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی کہ علی کے دروازے پہ کوئی آیا ہو۔ چلو سنیے، نبی کے بعد اسلامی مملکت کے حکمران کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ ایسا ہے اس کے سر دو ہے اور دھڑ ایک ہے۔ کہا جب تک اس کا باپ زندہ تھا معاملہ چلتا رہا، اب باپ مر گیا ہے، وراثت تقسیم ہونے کے اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایک بچہ ہے اس لیے کہ دھڑ ایک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دو بندے ہیں چونکہ سر دو ہیں۔ جیسے ہی اسلامی حکومت کے سربراہ نے مسئلہ سنا سر چکرا گیا کہ ایسے مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو، ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو۔ اب لوگ مولا علی کے دروازے پہ آئے کہ یا علی ایک مسئلہ تو بتائیے۔ مولا نے کہا مسئلہ پوچھو۔ یا علی ایک بچہ پیدا ہوا اس کے سر دو ہے اور دھڑ ایک ہے، اب وراثت تقسیم کرنی ہے، پتہ نہیں چل رہا وہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں۔ مولا نے کہا یہ مشکل مسئلہ ہی نہیں کہ یا علی ہمارے تو سارے علاقے میں جھگڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایک ہے کوئی دو ہے۔ آپ نے کہا مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ مولا نے کہا ایسے کرو، جب وہ بچہ سو رہا ہو آہستہ سے ایک کے کان میں جا کے اسے اٹھاؤ، اگر ایک کے اٹھانے سے دونوں سر اٹھ جاتے ہیں تو سمجھو یہ ایک ہی بندہ ہے، اگر ایک سوتا رہے دوسرا اٹھ جائے سمجھو دو بندے ہیں۔ مانا آپ کو سلام، مانا آپ کو مانا۔ مسئلے علی کے دروازے پہ آتے تھے تو علی سے بڑا عالم دکھاؤ ہم اس کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ چلو اور آسان کر دیتے ہو، تم علی سے بڑا ہمیں کوئی بہادر دکھاؤ ہم اس کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ علی سے بڑا ہمیں بہادر دکھاؤ، ہم علی کا دروازہ چھوڑ کے اس کے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ اور بہادر وہ نہیں ہوتا جو بات بات پہ تلوار نکال لے۔ بہادری کا معیار یہ نہیں، بہادری کا معیار یہ ہوتا ہے جب تلوار نکالنی ہو تلوار نکالو، جب نیام میں رکھنی ہے نیام میں رکھو۔ اور بہادر اسے کہتے ہیں جس کے جنگ میں بھی کوئی اصول ہو۔ مولا علی کے جنگ میں بھی اصول تھے۔ پہلا مولا علی کا اصول یہ تھا، مولا علی نے کبھی بھی جنگ میں زرہ اپنی پشت پہ نہیں پہنی۔ مولا ہمیشہ سینے پہ زرہ پہنتے تھے۔ جب لوگوں نے مولا علی سے کہا یا علی آپ تو جنگ میں بڑھ بڑھ کے پہلی صفوں پہ حملہ کر رہے ہوتے ہو، سینے پہ زرہ ہوتی ہے، علی پشت پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ علی اس کے سیوں سار اٹھاؤ اور فخر کرو علی کے شیعہ ہو۔ مولا علی نے جیسے ہی سنا، مولا نے کہا پشت پہ زرہ وہ پہنتا ہے جس نے دشمن کو پشت دکھانی ہو۔ پشت پہ زرہ وہ پہنتا ہے جس نے دشمن کو پشت دکھانی ہو۔ اور پھر مولا کا اصول یہ تھا، مولا علی کبھی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے گھوڑا نہیں دوڑاتے تھے مولا علی کبھی۔ اور اسی لیے آپ مولا علی کی شجاعت پہ کتابیں پڑھیے،
مولا علی کا جو جانور ہوتا تھا جنگ میں انتہائی کمزور اور نحیف ہوتا تھا. جب مسلمانوں نے کہا یا علی آپ اپنی سواری کا جانور تو کوئی طاقتور رکھیے, آپ نے ایک کمزور اور حقیر سا گھوڑا جنگ میں لے کے جاتے ہیں. مولا نے کہا تیز رفتار گھوڑے جنگ میں وہ لے کے جاتا ہے جس نے جنگ سے بھاگنا ہو, وہ لے کے جاتا ہے. اور کہا یا تیز رفتار گھوڑے وہ رکھتا ہے جس نے بھاگتے ہوئے دشمن کے پیچھے بھاگنا ہو. مولا نے کہا میں کبھی دشمن کے پیچھے نہیں بھاگا. اور اب جب کہا یا علی چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ جنگ سے نہیں بھاگتے, آپ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ مولا علی نے کہا یہ بھی علی کی سخاوت کا سوال ہے, شجاعت کا نہیں سخاوت کا سوال ہے کہ یا علی کیوں بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے نہیں بھاگتے؟ مولا نے کہا جب علی میدان میں جاتا ہے, علی کے مقابلے میں کوئی کافر آتا ہے, اور جب کافر علی کے مقابلے میں جنگ سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو علی سمجھ جاتا ہے یہ کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے, اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی علی سے سوال کرے اور علی اسے خالی واپس لوٹا دے. کہا جنگ کے میدان میں بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, یا علی ایک دفعہ مجھے زندگی دے دو. اور کہا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جنگ کے میدان میں بھی کوئی علی سے کچھ مانگے اور علی اسے خالی واپس لوٹا دے. اسی لیے ایک جنگ کے میدان میں ایک کافر جب مولا علی کے مقابلے میں فرار ہوا, ایک مسلمان نے دیکھا چلو آج میں بھی اپنا نام بہادروں میں لکھا لیتا ہوں. اس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا, کافر آگے آگے مسلمان پیچھے پیچھے. میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ نام لینے سے یہاں بھی پکڑ ہوتی ہے وہاں بھی پکڑ ہوتی ہے. مسلمان آگے آگے کافر آگے آگے مسلمان پیچھے پیچھے. اب تھوڑی دور کافر گیا تو کافر نے سوچا علی تو بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے آتا ہی نہیں, یہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ علی تو بھاگتے ہوئے کے پیچھے آتا ہی نہیں. اس نے کہا یہ علی نہیں کوئی اور آ رہا ہے. کافر نے یہ سوچ کے اپنا گھوڑا واپس دوڑایا. اب حالت یہ ہے مسلمان آگے آگے کافر پیچھے پیچھے. اب جیسے ہی مسلمان نے گھوڑا دوڑایا مولا علی نے دیکھا ایک کافر مسلمان کے پیچھے آ رہا ہے. مولا علی مسلمان کو بچانے کے لیے گئے, جیسے ہی کافر نے دیکھا علی پھر میدان میں آ رہا ہے. کافر نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا, فوراً اپنا گھوڑا روکا. مسلمان نے علی کو آتے دیکھا, فوراً ایک جملہ کہا آج علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. علی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, شجاع بھی نہیں ہے, اور اس لیے آپ اپنی شناخت نہ چھپایا کیجیے, بتایا کرو میں علی کے شیعہ ہوں. آخری جملہ ربط مسائل. اور آپ جس گلی محلے میں رہتے ہو وہاں ہمیں بتانا بھی نہ پڑے میں علی کا شیعہ ہوں, مجھے بتانا نہ پڑے میں علی کا شیعہ ہوں. میرے کردار کی خوشبو سے ساری گلی مہکتی ہوں, سارے گلی والوں کو پتا ہوئی علی کے چاہنے والے کا گھر ہے. میں جس محلے جس گلی جس سکون میں جہاں بھی جاتا ہوں کہ وہاں پر میرے کردار سے وہ گلی مہکتی ہو, لوگ مجھے دیکھ کے کہے جس علی کا شیعہ ایسا ہو وہ علی کیسا ہوگا. لوگ مجھے دیکھ کے علی کے دروازے پہ آ جاتے ہو کہ جس کے نوکر ایسے ہیں وہ علی کیسا ہوتا ہوگا. اور یقیناً علی سے بڑا در کوئی نہیں, اس لیے ہم علی کے دروازے پہ آتے ہیں. عزیزوں جس علی کی اتنی فضیلتیں تھیں, اب جائیے تاریخ اسلام پڑھیے.
نبی کے بعد اس علی پہ وہ زمانہ بھی آیا کہ جب بنت پیغمبر نے کہا یا علی میں نے سنا ہے آپ کو مدینے کے مسلمان سلام بھی نہیں کرتے، اجرکم علی الزہرا، شرما کے نہ روئیے گا، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے مسلمان آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ مولا علی نے کہا نبی کی بیٹی اب بات اس سے آگے چلی گئی کہ علی سلام کرتا ہے، علی کے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ اجرکم علی الزہرا، ایک ماں کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے، بس 2 جملے جنت کے سرداروں کی ماں کے سن لیجیے۔ عزیزانو، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد مدینے کے حالات اتنے بدل گئے، جائیے اپنے کسی غیر شیعہ دوست کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ مجھے یہ بتا نبی کی بیٹی نبی کے بعد کتنے دن زندہ رہی؟ عزیزانو، 5 اقوال کتابوں میں مسلمانوں نے لکھے ہیں، جو سب سے کم دنوں کی بات ہے وہ تاریخ یعقوبی میں روایت ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیٹی صرف 40 دن زندہ رہی تھی، اور جو سب سے زیادہ دنوں کی روایت ہے وہ صحیح بخاری کے باب الخمس کے اندر ہے کہ نبی کی بیٹی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہی تھی۔ عزیزانو، لیکن جتنے بھی دن زندہ رہی، ہمارے ہاں زیادہ جو معتبر روایت مانی جاتی ہے 3 جمادی الثانی کہ 90 یا 95 دن زندہ رہی، لیکن علماء نے لکھے ہیں کہ یہ 90-95 دن کیسے گزارے؟ 3 جملے لکھے ہیں، لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس، کہ جتنے دن نبی کے بعد زندہ رہی ہمیشہ اپنے سر کو ایک رومال سے باندھے رکھتی تھی۔ جسے سمجھ آ گئی ہمارا اس کا پرسہ قبول کرے۔ ہمیشہ نبی کے بعد شدت غم کی وجہ سے اپنے سر کو رومال سے باندھے رکھتی تھی۔ عزیزانو، دوسرا جملہ محمرۃ العین، ہمیشہ رونے کی وجہ سے ایک آنکھ سرخ رہتی تھی۔ تیسرا جملہ بڑا مشکل ہے، جو سادات ہیں وہ مجھے معاف کر دیں اس جملے پہ۔ علماء نے تیسرا جملہ لکھا منحدۃ الرکنی، 18 سال عمر تھی، کمر جھک گئی تھی۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلائے۔ منحدۃ الرکنی، 18 سال عمر تھی اور کمر جھک گئی تھی۔ عزیزانو، آخری روایت سن لیجئے۔ سید کاظم قزوینی نجف کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں جب نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا گھر جلایا گیا تو نبی کا ایک صحابی سلیم ابن قیس مدینے میں نہیں تھا۔ سلیم ابن قیس مدینے سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب سلیم واپس آیا، سلیم نے مدینے میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ فاطمہ کے دروازے کو جلایا گیا، فاطمہ کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے۔ سلیم کہتا ہے میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ جہاں محمد کھڑا ہو کے آیت تطہیر پڑھتا ہو، جس دروازے پہ کھڑا ہو کے محمد اجازت طلب کرتے ہو، مسلمان اس گھر کو آگ لگا دے۔ سلیم کہتا ہے میں مسجد نبوی میں گیا، مجھے کوئی سچا صحابی مل جائے، میں اس سے پوچھوں یہ بات سچ ہے۔ سلیم نے دیکھا مسجد نبوی میں سلمان فارسی ہے، سلیم نے سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا، مسجد پہ کونے میں لے کے گیا، کہتا ہے یا سلمانو حل دخلو ولم یکو استئذانو، سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے؟ اجرکم علی الزہرا، کہ یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے؟ عزاداروں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں پردہ دار بیویاں ہوں اور کوئی نامحرم بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے۔ فاطمہ تو دنیا کو پردہ سکھانے والی ہے، کہ یہ بات سچ ہے حال داخلو ولم یکو استئذانو، لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ عزادارو، سلمان فارسی نے سنا، سلمان نے چیخ ماری، کہی وعزت الجباری، خدائے جبار کی عزت کی قسم ہاں یہ بات سچ ہے۔ عزادارو، اتنا کہنے کے بعد
محرم لوگ نبی کی بیٹی کے گھر میں آئے، نبی کی بیٹی کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ نبی کی بیٹی کوئی بڑی چادر اٹھا لے، نبی کی بیٹی کے سر پر کوئی بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ لَاكِنَّهَا لَازَتْ وَرَاءَ الْبَابِ بنت محمد نے دیکھا نامحرم لوگ میرے گھر میں آ گئے اور میرے سر پہ بڑی چادر بھی نہیں ہے، تو زہرا فوراً دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ جناب سلیم کہتے ہیں سلمان محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے کیوں گئی تھی؟ جناب سلمان کہتی ہے کہ جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے نہیں، ان ظالموں کے تازیانوں سے بچنے کے لیے نہیں، کہ پھر دروازے کے پیچھے کیوں گئی؟ فرمایا رعایتاً للستر والحجاب، زہرا کا پردہ بچانے گئی۔ لما رأوها ایک ملاؤن نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے۔ عزادارو، اس جملے کا ترجمہ کوئی عالم نہیں کرتا، میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ لما رأوها ایک ملاؤن نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے۔ آثاروها اثرتاً، اس ملاؤن نے اس زور سے دروازے کو دھکا دیا، زہرا کو اپنی موت سامنے نظر آئی۔ قادت بروحی ان تموت حسرتاً، سیدہ نے آواز دی یا فضا اسندینی، اے فضا مجھے سہارا دو، لقد قاتلوا جنینی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری اس عظیم عبادت کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارے جا اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ بارے جا اس ذکر کے صدقے میں تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بلاخص شیخ نوید صاحب کی والدہ مرحومہ اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات عالی سے متعالی فرما، قبر کی منازل آسان فرما، برزخ کا زمانہ آرام دہ فرما، ان کی قبور کو اعمال صالحہ کے نور سے منور فرما، ان کی قبور کو آئمہ معصومین کے انوار مقدسہ سے منور فرما، خاتون جنت کے قدموں میں بلند مقام عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حوض کوثر کے جام سے سیراب فرما، قیامت کا دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو آل محمد کی مودت اور صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ہم سب کو دنیا میں آئمہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں باب الحوائج کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید سے رہا فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا شیان حیدر کرار، آئمہ معصومین کے حقدار، دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ شام میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی محافظت فرما، یمن بحرین عراق شام فلسطین کے مظلوموں کی محافظت فرما، حزب اللہ کے مجاہدین کو فتح و کامیابی نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا، کتنی ایسی دعائیں جو انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا، تجھے ذکر کا واسطہ تمام حاضرین اور بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس مسجد امام بارگاہ کے اراکین عزادار نمازی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ جت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں محشور فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بلاخص شیخ نوید صاحب کی والدہ مرحومہ اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روح کو ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔